عزیز طلباء و طالبات، آپ کے سامنے ہم نے ایک افسانہ پڑھا ہے جس کا عنوان ہے کٹی ہوئی شاخ۔ تو اس افسانے کے لکھنے والے ہیں قمر جہاں، اور یہاں پر ہم پڑھنے والے ہیں اس افسانے کے تعلق سے سوالات و جوابات، یعنی ہم سولو کر رہے ہیں سوالوں کو کتاب میں جو دیے گئے ہیں اس کے جوابات ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے سوالات ہیں۔ تو سوالات 3 کیٹیگری میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے مختصر ترین سوالات کے۔ پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ مختصر ترین سوالات کے، اس کے جوابات آپ یہاں پر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو کب ہوئی اس کا جواب ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش 1951 یا 1952 عیسوی میں ہوئی۔ آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 1951 1952 عیسوی میں ہوئی، یہ اس طرح سے عیسوی ہے، عیسوی میں ہوئی۔ دوسرا سوال ہے کہ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال ہے کہ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق پوچھا ہے، کہا بہار سے ہے، لیکن کس ضلع سے ہے؟ تو دیکھیے قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے سمستی پور ضلع سے ہے۔ کس ضلع سے ہے؟ سمستی پور ضلع سے ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آپ کے نصاب میں قمر جہاں کا افسانہ جو شامل ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نصاب میں قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ شامل ہے۔ تو اس کے بعد ہے کوشچن کے 5 نمبر میں کہ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ یہ بتا رہا ہے یعنی زندگی کو کہ کس میں وہ استاد ہیں پریزنٹ ٹائم میں، لیکن ابھی ہم بتا رہے ہیں، اس سے پہلے بتا آئے ہیں کہ اب وہ زندہ نہیں رہیں تو استاد تھے ہو جائے گا۔ اگر یہاں تھے ہوگا تو پھر یہاں پر بھی چینج ہو جائے گا۔ پہلے دیکھیے ہیں، قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہیں، اگر وہ سوال ہے۔ اگر تھے ہے تو ہم کریں گے بھاگلپور یونیورسٹی، یا پھر سندروتی مہیلا کالج میں کیا تھی؟ مہیلا کالج میں استاد تھی، یہ پھر آنسر ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے مختصر سوالات، اس کے جوابات۔ تو آئیے مختصر سوالات کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سوال ہے۔ پہلا کوشچن ہے یہاں پر کہ قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ تو یہاں پر ہم نے ہیڈنگ بنا دیا ہے قمر جہاں کے حالات زندگی، قمر جہاں کی زندگی کے حالات، اس طرح سے ہیڈنگ بنائیں گے۔ تو اب لکھا ہے قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار سے ہے، خاندانی ماحول اور خاندان کے زیر سایہ ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے پٹنہ چلی آئیں، یعنی بیسک ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن اپنے خاندان کے زیر سایہ ہی حاصل کی ہے، جبکہ ہائر ایجوکیشن کے لیے قمر جہاں پٹنہ چلی آئیں، وہاں پر انہوں نے MA کی ڈگری لی اور ساتھ ہی PhD کی ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے، یعنی ڈگری کو سند کہتے ہیں، سند حاصل کی۔ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے انہوں نے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئیں۔ کہاں پر؟ بھاگلپور یونیورسٹی میں وہ اردو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بنی۔ اس دوران انہوں نے کئی کتابیں لکھیں، یعنی یہ جو ان کا وقت تھا پڑھانے کا، تدریس کا، اس سمے انہوں نے کئی کتابیں لکھیں، مثلا چارہ گر، اجنبی چہرے وغیرہ۔ بالآخر 11 فروری 2025 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا قمر جہاں کا، اور یہ بہت مختصر ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال اور ہے مختصر میں، وہ ہے کہ قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ موضوع کے اعتبار سے قمر جہاں کی تصانیف یا تصانیف کی فہرست، ٹھیک ہے، یا پھر ڈائریکٹ آپ بتا سکتے ہیں قمر جہاں کی تصانیف، یہ بھی ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں، یہ لمبا ہیڈنگ ہے تو بھی اس کو آپ شارٹ آرام سے کر سکتے ہیں، یا تصنیفات قمر جہاں۔ تو دیکھیے قمر جہاں کی تصنیفات کو درج ذیل 3 فہرستوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کتنے فہرستوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ 3 فہرستوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے فہرست میں کس کو ڈالیں گے؟ افسانہ کو۔ افسانے میں انہوں نے لکھے ہیں چارہ گر، اجنبی چہرے، یاد نگر جو ابھی زیر اشاعت ہے، ہم نے بتایا۔ اسی طرح سے دوسرا کوشچن ہے تنقید، یعنی دوسرا اس کا پارٹ ہے، دوسری فہرست ہے تنقید، اس میں حرف آگہی ہے۔ اسی طرح سے تیسری فہرست ہے وہ تحقیق و تدوین کی ہے، تو اس میں کتاب ہے اختر شیرانی کی جنسی اور رومانی شاعری، جنسی اور رومانی شاعری ہے۔ معیار ہے دوسری کتاب، کلام حافظ عبداللہ مشکی پوری ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال اور ہے، وہ ہے قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصراً بیان کیجیے، یعنی ان کی پڑھائی اور
لکھائی کے بارے میں بہت شارٹ میں آپ ہمیں انفارمیشن دیجیے، معلومات جو ہے ہمیں ہم تک پہنچائیے۔ تو یہ ہے ہیڈنگ، قمر جہاں کی تعلیم و تدریس۔ قمر جہاں نے اپنے آبائی وطن سے دور رہ کر اپنے سینے کو علم و تعلم کے نور سے روشن کیا ہے، یعنی اپنے گھر سے وہ نکلے اور باہر آئے اور وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے پٹنہ یونیورسٹی کا انتخاب کیا، وہاں سے MA اور PhD کی ڈگری حاصل کی۔ تدریس کے لیے بھاگلپور آئیں، کس کے لیے؟ یعنی پڑھانے کے لیے بھاگلپور آئیں، اور بھاگلپور میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سندروتی مہیلا کالج میں تدریسی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ بعدہ یعنی اس کے بعد ترقی کر کے اسی کالج سے ترقی ہوا، پروموشن ملا انہیں، پروموشن کے بعد وہ بھاگلپور یونیورسٹی پہنچیں، وہاں پر صدر شعبہ اردو بنی۔ یہ ہے تعلیم و تدریس کن کی؟ یعنی بہت اچھا پڑھاتی تھی، جن کی وجہ سے ان کو پروموشن ملا، اور وہ صدر شعبہ یعنی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بن کر کے وہاں سے باہر آئی، یعنی ریٹائر کی۔ سوال ہے کہ اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیں۔ تو آپ دیکھیے اردو کے 5 افسانہ نگاروں کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 میں نام ہے سہیل عظیم آبادی کا، دوسرے میں ہے سید محمد محسن کا، تیسرا نام ہے سعادت حسن منٹو کا، چوتھا نام ہے عصمت چوتائی کا، پانچواں نام ہے نگار عظیم کا۔ تو اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ 5 افسانہ نگاروں کا نام اگر لکھنے کے لیے دیا جائے تو آپ اس طرح سے سہیل عظیم آبادی جو آپ کے کتاب میں ہے ان 4 کا تو کم از کم لکھ ہی دیجیے۔ اسی طرح سے دوسرے میں سید محمد محسن کا بھی نام لکھیے۔ اس کے بعد آپ ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں قمر جہاں کا نام، کیونکہ وہ بھی تو ایک افسانہ نگار ہیں۔ اسی طرح سے نگار عظیم جو افسانہ نگار ہیں، آپ کے سلیبس میں ان سب کی شمولیت ہے۔ یہ 4 نام آپ کو تو مل گئے، باقی اور بھی جب آپ افسانے پڑھیں وہاں پر کئی نام ہیں، ان میں سے منٹو کا بھی نام ہے، عصمت چغتائی کا بھی نام ہے، اور بھی نام ہے، اسی لیے ہم نے ان کے علاوہ بھی 2 نام یہاں پر ایڈ کر دیے تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو۔ چلیے اب اس کے بعد دیکھیے سوال ہے طویل، یعنی طویل سوالات و جوابات آپ کے سامنے ہیں۔ تو طویل سوالات میں کون کون سے ہیں؟ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ تو قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات ہیں یہاں پر، تو موضوعات دیکھیے، قمر جہاں ایک بہترین افسانہ نگار ہیں، یہ بات تو ہم کہیں گے ہی، کیونکہ انہوں نے افسانے بہت سارے لکھے ہیں۔ ان کے افسانوں کے موضوعات عصر حاضر کے مادی ذرائع سے اخذ کردہ ہیں۔ ان کے افسانوں کے جو موضوعات پوچھ رہا ہے وہ کس سے ہے؟ مادی ذرائع سے اخذ کردہ ہیں، اسی سے لیے گئے ہیں۔ آج کے سائنسی یعنی جو سائنٹیفک دور ہے، ترقی یافتہ یا صنعتی انقلاب کا دور ہے، اور مادی ماحول میں، معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یعنی سائنسی کی وجہ سے یا مادیت کی وجہ سے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل کو ہی قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے، اسی کو ٹاپک بنایا ہے، اور اس پر پھر انہوں نے اپنے افسانے لکھے ہیں۔ ان کے افسانے کا موضوع عموماً نوجوان نسل اور جدید ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کہ کہانی کا عنوان، کیونکہ آپ نے اسی عنوان سے ان کا افسانہ پڑھا ہے، دیکھیے تو اسی سے کوشچن پوچھ رہے ہیں، کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے؟ واضح کیجئے، واضح کرنا ہے، یعنی وجہ بتانی ہے۔ تو عنوان کی وضاحت، وجہ تسمیہ، اس طرح سے ہیڈنگ دیجئے۔ اب دیکھیے کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ اس لیے ہے، کیوں پوچھا ہے نا؟ تو اس لیے ہے کہ ایک نوجوان جو روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، بدیس جاتا ہے، روپیہ تو خوب کما لیتا ہے، روپیہ تو وہ خوب کما لیتا ہے، لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر ذہنی کرب یعنی ذہنی تکلیف، اذیت بھی پریشانی کو کہتے ہیں، کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہاں اس کو اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ کہاں پر؟ وہ جو بدیس جاتا ہے وہاں کوئی اپنا ہے نہ کوئی اپنے جیسا برتاؤ کرنے والا، وہ ایک ٹوٹے ہوئے یا پھر کٹی ہوئی شاخ کی مانند اپنے کو بے بس محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ رکھا گیا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ تھا جو آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ہے لکھا ہے سوال کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کئی چیزوں میں آپ کے سمجھنے میں کام آئیں گی۔ تو سوال دیکھ لیجئے پہلے، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ سوال ہے کہ مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کوشچن۔ دوسرا کوشچن ہے، اگر اس کا جب آپ جواب دے دیں گے تو یہ کوشچن لازم آئے گا، کیا یہ افسانہ اس زمرے میں ہے، یعنی مہاجر ادب کے زمرے میں؟ مدلل جواب دیجئے، یعنی اس کو جب آپ بتائیں گے زمرے میں ہاں یا نہیں کہیں گے تو پھر آپ کو دلیل کے ساتھ، تتھیہ کے ساتھ بتانے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، مہاجر ادب کی اصطلاح، پہلا ہی ہیڈنگ ہے مہاجر ادب کی اصطلاح۔ تو پہلے آپ دیکھ لیجئے، مہاجر کے لغوی معنی ہیں چھوڑنے والا یا دوسری جگہ منتقل ہونے والا، یہ مہاجر کے معنی ہیں۔ مہاجر ادب کا مطلب ہے، جب مہاجر کی میننگ جان لیے تو مہاجر ادب کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ادب کی ہجرت، یہ اس کا مطلب ہوا، یا دوسری جگہ منتقلی، یعنی ادب کی دوسری جگہ منتقلی۔ تو اس کا تھوڑا سا واقعہ اس طرح سے کہ کسی دوسرے ادب کو کسی اور ادب و زبان میں بطور فن استعمال کر لینا مہاجر ادب کہلاتا ہے، وہ مہاجر ادب ہے۔
लिहाजा मुहाजिर अदब उस अदब को कहा जाता है। मुहाजिर अदब किस अदब को कहा जाता है? कह रहे हैं कि उसको जो हिजरत, जिला वतनी, नकल मकानी, वतन से बिछड़ने के कर्ब, नई सरजमीन में शनाख्त के मसाइल यानी पहचान और तहजीबी कशमकश को मौजू बनाता है। जिनमें यानी मुहाजिर अदब में जिनमें हिजरत के तजर्बात और उसके असरात बयान किए गए हों, उन्हें उमूमन मुहाजिर अदब के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है, उनको गिना जाता है, मुहाजिर अदब के कैटेगरी में रखा जाता है। अगर ये बात समझ गए कि मुहाजिर अदब की इस्तिलाह से क्या समझते हैं, मुहाजिर अदब किसको कहते हैं, तो ये आपके लिए समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम उसका जवाब जो हमसे कहा गया है कि क्या ये अफसाना उस ज़ुमरे में आता है मुहाजिर अदब के, उसका जवाब मुदल्लल देना है। तो देखिए जवाब मा दलील यानी मुदल्लल जवाब है। हम कह रहे हैं कि जी हाँ ये आता है, ज़ेरे निसाब ये अफसाना कटी हुई शाख उस ज़ुमरे में आता है। ये तो उसका हो गया, क्योंकि हमको कहा था दलील भी देनी है। तो दलील अब देख लीजिए कि दलील है कि ज़ेरे निसाब अफसाने में नकल मकानी, वतन से बिछड़ने का कर्ब और नई सरजमीन पर शनाख्त के मसाइल का जामिया ज़िक्र है, यानी उसका तज़किरा वहाँ पर किया गया है। इसलिए ये कुल्ली तौर पर न सही लेकिन जुज़वी तौर पर मुहाजिर अदब के ज़ैल में ज़रूर आता है। तो आप समझ गए होंगे कि मुहाजिर अदब किसको कहते हैं, ये अफसाना कटी हुई शाख उसके ज़ैल में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो उसकी दलील क्या है, हमने दलील के साथ यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि कहानी के मरकज़ी किरदार की ज़हनी और जज्बाती कैफियत को इख्तिसार से लिखिए, मुख्तसरन बयान कीजिए। जो उस कहानी का मरकज़ी किरदार है उसके ज़हनी और जज्बाती कैफियत को बयान करना है। तो देखिए कहानी के मरकज़ी किरदार की ज़हनी और जज्बाती कैफियत क्या है। कहानी के मरकज़ी किरदार की ज़हनी और जज्बाती कैफियत बहुत कर्बनाक, दर्दनाक है, चूँकि इस कहानी का मरकज़ी किरदार वो नौजवान है जो अपने घर से विदेश रुपया कमाने के लिए जाता है, पैसा कमाने के लिए जाता है, नौकरी के लिए जाता है। यानी एक ऐसा लड़का या शख्स जो अपने घर और माशरे में पलकर जवान हुआ हो, यानी अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी उन्होंने अपने माशरे में बिता दी हैं, गुजार दी हैं, जिसके इर्द गिर्द वो परवान चढ़ा और फिर उसके दरमियान से दूर एक तवील अरसा बैरून मुल्क में बसर किया हो। वापसी पर उसका एहसास भयानक और दर्दनाक होता है जब अपने भी पराये लगने लगते हैं। जो बाहर जाता है यानी वहाँ से आता है तो उसको कोई पहचानता भी नहीं है, तो अपने भी वहाँ पे पराये जैसे महसूस होते हैं। ऐसे वक्त में एक शदीद जहनी अजियत का सामना करना पड़ता है, उसको सामना होता है और ऐसा मालूम होता है कि न हम किसी के हैं और न कोई अपना है। यानी कहा गया न हम किसी के न कोई अपना। जिस जगह बचपन गुजरा हो उस जगह से इंसान को लाशऊरी जज्बाती तौर पर यानी जज्बाती मोहब्बत होती है। खलीजी ममालिक से वापस आने वाले उस शख्स के साथ यानी कटी हुई शाख कहानी के किरदार के साथ बिल्कुल यही अलमिया हुआ है, उनके साथ यही दुर्घटना घटी है, यही हादसा और वाक़या पेश आया है। लिहाजा वो एक जो अजियत में मुब्तला है उस अजियत को इसमें पेश किया गया है, जो आपको इस कहानी इसमें पूछा गया क्वेश्चन में उसका यहाँ पर आंसर दिया गया है। उम्मीद के ये सारे सवालात आपके समझ में आए होंगे और उसके आंसर में अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपको तशफ़ी बख्श जवाब देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।